إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق اللہ العظیم۔ دنیا میں 3 قسم کے طبقے ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کامل طور پہ صحیح طور پہ واقعتاً مومن اور مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو کافر ہوتے ہیں، کافر، اور ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو ہوتے ہیں کافر لیکن ظاہر کرتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان، ان کو منافق کہا جاتا ہے۔ جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی ہیں سورۃ البقرہ کی ابتدائی، اس میں مومنوں کا تذکرہ تھا، اور ابھی جو ہمارا درس آج کا شروع ہو رہا ہے اس کے شروع میں کافروں کا تذکرہ ہے، پھر اس کے بعد منافقوں کا تذکرہ ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے، کفر کو اختیار کر لیا ہے خود پسند کر کے۔ اللہ پاک نے دنیا میں انسان کو اختیار دیا ہے۔ 15واں پارہ سورۃ الکہف، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان والا راستہ اپنائے، جو چاہے کفر کا راستہ اپنائے۔ لا اکراہ فی الدین، 3 پارہ پہلا صفحہ، دین قبول کرنے میں اللہ پاک نے جبر نہیں رکھا، اختیار ہے۔ اب جن لوگوں نے خود اپنے اختیار سے اپنے لیے کفر کو اپنا لیا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم، برابر ہے ان کے بارے میں آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ انہیں دین کی دعوت دیں یا نہ دیں۔ لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ اپنے کفر میں ایسے درجے میں چلے گئے ہیں کہ اب ان پہ ہدایت کی بات اثر نہیں کرے گی، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ دل پہ مہر، کانوں پہ مہر، آنکھوں پہ پردہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دین کی بات سمجھنے کے باوجود نہ ماننا کہ دل پہ مہر ہے، سننے کے باوجود سمجھنے کی کوشش نہ کرنا کہ کانوں پہ مہر ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں، نبیوں کے معجزات دیکھ کر ان کے واقعات سن کر بھی ایمان نہ لانا، کیا مطلب کہ آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہاں کافروں کی بات ختم ہوئی ہے، منافقوں کی شروع ہو رہی ہے۔ اس پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کے بارے میں بذریعہ وحی بتا بھی دیا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، آپ انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھانا چھوڑا نہیں۔ آپ علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے مسلسل، بار بار۔ ایسے کافر بھی ملتے ہیں غیر مسلم جن کی وفات کے وقت تک، جب تک ان کا آخری سانس بدن سے جدا نہیں ہوا،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سرانے سے اٹھے نہیں، سمجھاتے رہے کہ ایک بار تو کلمہ پڑھ لو، ایک بار تو ایمان کا اعلان اور اظہار کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک لوگوں کی ہدایت کی فکر فرماتے تھے، کوشش فرماتے تھے۔ سورۃ التوبہ کے آخری رکوع میں ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حضور کی صفات کا تذکرہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کے ایمان لانے کے بارے میں ایک گہری حرص رہتی تھی، ایک گہری تمنا رہتی تھی کہ کیسے لوگ ایمان قبول کر لیں، ایمان قبول کر لیں۔ حرص دو قسم کی ہوتی ہے نا، ایک دنیا کی حرص ہوتی ہے، مال پیسہ چیزیں عہدہ، اور ایک دینی حرص ہوتی ہے کیسے لوگ اللہ کی ماننے والے بن جائیں، کیسے لوگ گناہوں سے توبہ کرنے والے بن جائیں، کیسے لوگوں کا ٹوٹا ہوا تعلق اللہ سے بحال ہو جائے۔ تو انبیاء کو اس کی حرص ہوتی ہے، انبیاء کو اس کی چاہت خواہش ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانا پھر بھی نہیں چھوڑا۔ اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ایک دو بار کسی کو بات بتاتے سمجھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں اینے نہیں بدلنا، اے ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، اے نو سمجھ آ ہی نہیں سکتی، اے بندہ راہ راستے آ ہی نہیں سکتا۔ بھی یہ نہیں، جن کو وحی کے ذریعہ سے بتایا گیا کہ یہ راہ راست پہ نہیں آئیں گے، سمجھانا تو انہوں نے بھی نہیں چھوڑا۔ تو ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون کس وقت کہاں گناہ کی کس سطح سے جا کے واپس آ جائے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اللہ پاک نے ہمیں مستقبل کا یہ علم دیا نہیں، تو ہم پہلے ہی مایوس ہو کے دین کی محنت چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ کہنے سے بھی پہلے ہی یہ سوچ لیتے ہیں لو جی کہیں گے کیا، لوگ آتے نہیں، لوگ سنتے نہیں، لوگ مانتے نہیں۔ نہیں بھائی، کہنا چاہیے، وہ سنیں یا نہ سنیں، مانیں یا نہ مانیں، آئیں یا نہ آئیں، یہ ہماری ذمہ داری تھوڑی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے ان تک بات کو پہنچانا، ہماری ذمہ داری ہے ان تک خیر کی بات، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، دانائی سے اچھے طریقے سے ہم دین کی بات ان تک پہنچا دیں۔ باقی قبول کرنا نہ کرنا پھر وہ اگلے بندے کی بات ہوتی ہے، اگلے بندے کا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے بڑا اچھا جملہ کہا ہے، کہتا ہے ٹھوکریں کھا کر بھی نہ سمجھے تو مسافر کا نصیب، ورنہ راہ کے پتھروں نے تو کردار نبھایا اپنا۔ راستے کے پتھر بتاتے ہیں سنگ میل، یہ منزل اتنی دور رہ گئی، اتنی دور رہ گئی۔ اب ٹھوکریں کھا کے بھی مسافر نہ سمجھے تو پھر مسافر کا اپنا نصیب ہے۔ لوگ تو پہنچیں گے دروازے پہ، بات دین کی پہنچائیں گے، کہیں گے، آگے ماننا نہ ماننا، سننا نہ سننا، ہر آدمی کا اپنا اپنا نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے بھائیو، دین کی بات کہنا نہیں چھوڑنی چاہیے، اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ 2 4 10 بار۔ بعض لوگ بیوی کو شروع میں کہتے ہیں دیندار بننے کے لیے، جب وہ نہیں مانتی تو پھر کہنا چھوڑ دیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں دل میں۔ نہیں، دعا کرتے رہنا چاہیے، حکمت سے، پیار محبت سے اولاد کو، بیوی کو دین کی طرف راغب کرتے رہنا چاہیے۔ آگے ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگوں میں سے ایک طبقہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ حقیقت یہ ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ ایمان لانے والے ہے نہیں، ایمان لانے والے ہے نہیں۔ یہ طبقہ ختم نہیں ہوا، قرآن پاک قیامت تک کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہے۔ یہ طبقہ قیامت تک ساتھ ساتھ ہی چلنا ہے۔ ایمان والوں کے اندر منافقین کی تعداد ہر زمانے میں موجود رہتی ہے، بس اللہ پاک سے حفاظت مانگنی چاہیے۔ سورہ بقرہ کے اس پہلے صفحے میں منافقوں کی علامتیں آ رہی ہیں، کیسے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پہلی علامت آئی ہے، زبان سے کہتے ہیں اللہ پہ آخرت پہ ایمان لائے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا، اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور اللہ فرما رہے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یہ دھوکہ اللہ کو، ایمان والوں کو نہیں دے رہے، صرف اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ نہیں چل رہا،
انہیں سمجھ نہیں آ رہی، انہیں شعور نہیں ہے اس بات کا کہ یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ فلاں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، دراصل یہ دھوکہ اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ جب یہ بات کھلے گی اس کے اوپر تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ کس کو دھوکہ دیتے رہے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں کفر ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کے روگ کو، بیماری کو بڑھا دیا ہے ان کے کفر و نفاق کی وجہ سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ یہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ اور ایک علامت ان کی یہ ہوتی ہے کہ یہ فسادی ہوتے ہیں، جہاں جائیں فساد مچائیں گے، جہاں جائیں فساد مچائیں گے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب منافقوں سے کہا جائے نا زمین میں فساد نہ مچایا کرو، جھگڑے نہ کرایا کرو، تو آگے سے پتہ کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو صلح کرانے والے ہیں، ہم تو صلح کرانے والے ہیں۔ ایسا فسادی جو اپنے آپ کو مصلح سمجھے یہ منافق ہوتا ہے، جھگڑے کراتا رہتا ہے، ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں صلح کرانے والا ہوں، یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور اللہ پاک فرما رہے ہیں الا انہم ہم المفسدون، خبردار بے شک یہ فساد مچانے والے ہیں، اصلاح کرنے والے، صلح کرانے والے نہیں ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ، لیکن ان کو شعور نہیں ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، منافقوں سے کہا جاتا ہے کما آمن الناس، جس طرح باقی لوگ دل سے ایمان لائے ہیں ایسے ایمان لاؤ، تو پھر آگے سے کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم نادانوں کی طرح ایمان لائیں؟ نعوذ باللہ، صحابہ کے متعلق کہا تو اللہ پاک تو صحابہ کا دفاع کرنے والے خود ہیں، اس لیے اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا الا انہم ہم السفہاء، خبردار یہ منافق بیوقوف ہے، یہ نادان ہیں، یہ ناسمجھ ہیں۔ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، یہ ایسے پرلے درجے کے ناسمجھ ہیں کہ ان کو اپنے ناسمجھ ہونے کا بھی علم نہیں ہے۔ بعض نادان ایسے ہوتے ہیں نا جو اپنے آپ کو بہت دانا سمجھتے ہوتے ہیں، یہ بھی جہالت کا پرلا درجہ ہی ہوتا ہے۔ ایک بندہ جاہل ہو کے اپنے آپ کو علامہ سمجھے، چلو جاہل ہو کے اپنے آپ کو جاہل سمجھ لے، سمجھتا تو ہے نا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، اور ایک کو پتہ بھی کچھ نہ ہو اور سمجھے یہ کہ مجھے بہت کچھ پتہ ہے، مجھے سب کچھ پتہ ہے، یہ ایسی جہالت ہوتی ہے، اس سے بندہ جلدی نکلتا بھی نہیں۔ جو اپنے آپ کو ناواقف سمجھتا ہے وہ تو سیکھتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، جہالت سے نکل آتا ہے۔ جو اپنے آپ کو جاہل سمجھے ہی نہ، جو اپنے آپ کو علامہ ہی سمجھتا رہے تو وہ تو سیکھے گا ہی نہیں کسی سے، اپنی غلطی کبھی مانے گا ہی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں خبردار یہ منافق خود بے وقوف ہیں، وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ، اور اپنے بے وقوف ہونے کو جانتے نہیں ہیں، سمجھتے اپنے آپ کو سمجھدار ہی ہیں نادان، کیونکہ اپنے ساتھ یہ نقصان والا فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ پاک جو کل صفات ہم نے پڑھی تھی ایمان والوں کی، وہ والی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جو آج کے درس میں آئی کافروں کی، منافقوں کی باتیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا بنور الإيمان، اللهم إياك نعبد وإياك نستعين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واهدنا إلى سواء السبيل، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، آمين۔